إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کراہن سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے. سجدہ کر لیجیے گا یہاں سے فری ہو کر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہی وہ ذات ہے، ذات بابرکت ہے کہ جس کو ہر کائنات کی چیز جو ہے مجبوراً یا مرضی سے، خوشی سے، جیسے بھی جو ہے سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. اب یہ سجدہ کرنے کا جو مطلب ہے، یہ جو عملی سجدہ جس کو ہم کہتے ہیں، فزیکل سجدہ، وہ نہیں ہے محض، بلکہ یہ اتباع اور جو ہے اطاعت کی صورت میں جو سجدہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے تم اس کے آگے جھک گئے ہو، تو آپ نے اس کی بات مانی، تو یہ وہ والی سبمیشن ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں. کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو کام، جو اس سے اختیارات دیے ہیں، وہ اسے تجاوز نہیں کر سکتا. جو کام اس کے لیے ہے وہ وہی کرتا ہے. سورج جو ہے جو کام کرنے پر ہے وہ وہی کرتا ہے. چاند جو ہے وہ جو کام کرنے کے لیے ہے وہ وہی کر رہا ہے. تو کوئی بھی جو مخلوقات میں سے ہے وہ اس سے تجاوز نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، کہ وہ اس پر باؤنڈ ہے. اور یہ ہے وہ سجدے کی صورت کہ وہ اطاعت ہے اصل، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. یہ بھی معنوی طور پہ اسی سینس میں آ رہا ہے. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. بڑی بات ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ معبود اللہ ہے، جب بندہ مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا بندہ ہے، اللہ ہے، اور بندے کا کام ہے کیا اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے یا نہیں، تو پھر بھی جو ہے تم نے دوسروں کو الہ کیوں بنا لیا اس کی جگہ؟ دوسروں سے تم کیوں کسی چیز کے امیدوار ہو گئے ہو؟ دوسروں کو نفع و نقصان کا اختیار والا کیوں سمجھنے لگ گئے ہو؟ ان سے کیوں ڈرتے ہو، یا ان کے چاپلوسیاں کیوں کرتے ہو، یا ان سے کیوں مانگتے ہو کہ وہ کچھ دے سکتے ہیں یا کوئی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ بہت بڑی بات کہ کبھی بھی ایک انسان جو آنکھیں رکھتا ہے اور ایک انسان جو اندھا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یا کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. نہ اندھا اور جو ہے آنکھوں والا وہ برابر ہے، نہ روشنی اور تاریکی برابر ہے. ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ مالک کائنات نہیں مانتے، اس پر جو ہے یا مانتے بھی ہیں زبان سے، تو اللہ کو چھوڑ کر اس کی جو معبودیت، اس کی جو معبود ہونے کی وہ ہے حق ہے، اس کو ہی چھین لیتے ہیں کہ اس کے سوا کسی اور کو الہ ٹھہرا لیتے ہیں. زبان سے تو اس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ الہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے عمل سے جو ہے ان کے نظر آتا ہے کہ وہ دنیا میں دنیا دار بن کر جو ہے دنیا میں کسی بابا جی کے پیچھے لگ جائیں گے، یا اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ جائیں گے، یا اور مختلف قسم کے مادہ پرستی کا بھی جو ہے کہ وہ مٹیریلسٹک اپروچ سے جو ہے فائدہ نقصان کو بس تولتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں
حلال و حرام کیا ہے، جائز و ناجائز کیا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی اطاعت ہوتی ہے یا وہ نافرمانی ہوتی ہے اس کی، لیکن بس وہ اپنے آپ کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ان کی مثال اندھوں کی سی ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو اپنے خالق کو پہچاننے والے ہیں، اور نہ صرف پہچاننے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں اور اس کی بھی ماننے والے ہیں، وہ ہیں آنکھوں والے، اور وہ روشنی میں ہیں جو ماننے والے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ہیں وہ تاریکی میں ہیں، مثل تاریکی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ مانتے ہیں اللہ کو معبود، تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ اچھا ایسا ہے تو پھر دیکھ لو ارد گرد، اپنے ارد گرد دیکھو کہ بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کسی نہ کسی نظام کے تحت چل رہی ہیں، اور اتنی ساری مخلوقات پیدا ہوئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یا تو تم دلیل لے کے آئے ہو، یا تم بتاؤ کہ بھائی ہاں تمہیں کسی نے بتایا یا سمجھایا، تمہیں پتہ چلا کہ کوئی اور بھی کچھ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی اور بھی ہے، تو تم بتا دو، اور کہ تم پر یہ جو معاملہ ہے تخلیق کا یہ کسی طرح مشتبہ ہو گیا ہے، تو بتاؤ نا۔ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ ہر چیز جو انسان سوچ سکتا ہے اور جو انسان دیکھ سکتا ہے، جس کو گہن گمان میں لے کے آ سکتا ہے، وہ مخلوق ہے اللہ کے علاوہ، اور وہ سب اللہ رب العالمین کی پیدا کی گئی ہے، اور اللہ وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس سے لے کر چل نکلا۔ اب یہ مثال جو ہے عام طور پر تو مطلب ظاہری معنی میں بھی ٹھیک ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، ندی نالے بنتے ہیں، نہری نظام ہے زمین کے نیچے پراپر، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی زمین میں پانی بھی جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ نیچے بھی ایک نہری نظام ہے۔ ایک تو زمین میں بارش کا پانی جاتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نیچے ایک نہری نظام چل رہا ہے اللہ رب العالمین کی قدرت سے، اور وہ جو پانی اوپر سے برستا ہے، وہ جو بھی ندی نالے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی کیپیسٹی جتنی کی ہوتی ہے، اور جتنی اوپر بارش ہوتی ہے اس کے مطابق لے کر وہ پانی چل نکلتے ہیں۔ وہ اپنا ایک سسٹم اپنے خود جو ہے پھر پانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پہلے ان کا ذریعہ وہ کسی سے پانی حاصل کرتے ہیں، پھر وہ خود کسی کو سیراب کرتے ہیں۔ تو یہ مثال یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اہل ایمان ہیں ان پر بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، وہ جو ہے اللہ کے نبی کے تھرو جو ہے وہ ہے پانی جو آسمان سے نازل ہوا، اس کی مثل۔ اور اس کے بعد جو ندی نالوں کی مثال ہے وہ آپ اس طرح لے لیں کہ باقی اہل ایمان جنہوں نے اللہ کے نبی سے یا اسلام سے فائدہ اٹھایا، قرآن سے فائدہ اٹھایا اپنی اپنی کیپیسٹی میں، تو وہ پھر اس علم کو، وہ ایک دین حق کو جو ہے اس کیپیسٹی میں لوگوں تک آگے پہنچاتے ہیں، وہ اس کو لے کر چلتے ہیں۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ اب یہ جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسی طرح اب جب سیلاب آتا ہے، سیلاب اٹھتا ہے تو ایک جھاگ کسی جو ہے پانی کے اوپر آ جاتی ہے، جو کہ ہوتی ٹیمپریری ہے لیکن نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ کسی گھات کو، سونے کو، چاندی وغیرہ ان کو پگھلاتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے وہ پھر اوپر آ جاتا ہے۔ اگر آپ انہیں گرم کرتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے، لیکن وہ کیا ٹیمپریری ہوتا ہے، اس کو وہ امپیورٹیز ہوتی ہیں، جو امپیورٹیز ہیں انہوں نے ایٹ دی اینڈ الگ ہو ہی جانا ہے اس سے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ وہ بظاہر اس کے اندر کچھ دیر کے لیے اس کے اوپر بھی آ جاتی ہیں، اس پر غالب بھی ہوتی ہیں، لیکن نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا حصہ ہے، لیکن وہ اس کا اصل میں حصہ نہیں، اس نے الگ ہو ہی جانا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو ہے حق والے لوگ اور جو باطل ہے، حق و باطل کا فرق اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اس مثال سے، کہ جو اوپر رہنے آنے والی آگے آ جائے گا، جو جھاگ ہے
وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اب وہ جو ٹیمپریری سی چیز ہے وہ اصل میں ہے باطل، کہ باطل آپ دیکھیں اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں، اور ویسے بھی ہسٹری میں بھی یہی ہے کہ باطل جو ہے وہ آتا تو ہے اور غالب بھی ہوا کرتا ہے، اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی جنگ میں حق کو جو ہے سامنے لے کر آنا ہی ہے۔ حق ٹیمپریری ہے، اب جتنا مرضی ہو جائے، فرض کریں دنیا میں ٹوٹل بھی باطل آ جاتا ہے اوپر، تو بات یہ کہ ایٹ دی اینڈ دنیا نے ختم ہونا ہے، اور تب تو باطل والے جو ہیں انہوں نے اپنے انجام کو جا کر پہنچنا ہے، اور پھر حق نے سامنے آنا ہے، اور وہاں پر تو یہ معاملہ کھل نہیں جائے گا۔ اور دنیا میں بھی یہ معاملہ ہے کہ حق کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آیا کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ اللہ تعالیٰ نے کہ حق و باطل کی مثال کس طرح سے ہے، اور اب یہ کہ جو لوگ حق و باطل کی مطلب حق کی دعوت میں حق کی دعوت کو قبول نہیں کرنے والے، باطل کو جو ہے اس کی ڈومیننس کے اندر اس سے انفلوئنس ہو کے جو ہے وہ قبول نہیں کر پاتے، یا جو بھی وجوہات بنے، تو دنیا میں تو وہ یہ معاملہ کر لیں، لیکن جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا ہے وہ لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی دولت ہے اتنی ہی اور ہو۔ کسی ایک انسان کی بلینئر ٹریلینئر کی بات نہیں ہو رہی، ریچسٹ مین کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے پوری کائنات، پوری جو دنیا ہے اس میں جتنی دولت ہے ٹوٹل وہ ہو، اتنی ہی اور ہو، ڈبل ہو جائے وہ، تو وہ بندہ جو ہے قیامت والے دن جس نے حق کو یہاں پہ تو ٹھکرا دیا، باطل کو پسند کیا اپنے لیے، وہ وہاں پر اس ساری دولت کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ مجھے جہنم سے جو بچا دیا۔ اس حد تک وہ ہولناکی ہوگی جہنم کی، اس حد تک وہ سخت معاملہ ہوگا کہ جو دنیا میں بڑے اتراتے ہیں اور بڑے جو ہے نا اپنی چوائس سے انکار کرتے ہیں اور بڑے ہر دھرمی پہ آئے رہتے ہیں نا، تو یہ سوچ لیں کہ کس قسم کی ہولناکی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو چند ٹکوں کے لیے، چند لاکھ کروڑ ارب خرب کتنے روپے ہوں گے، ان کے لیے جو ہے لوگ اپنے جو ہے معاملات کو اللہ کی نافرمانی پر چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ امیجن کریں کہ اس وقت وہی لوگ جو انکار کرنے والے ہیں وہ پوری دنیا جہان کی دولت بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی ان سے قبول نہیں کر جائے گی، کہ اس دن جو ہے کوئی بھی کسی کو جو ہے فدیہ یا کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور لیکن دنیا میں یہ معاملہ ہمارے لیے ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا کہ اللہ کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے گا اور پھر اللہ کی راہ میں اطاعت والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مال، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اسے ہم ریٹرن دیں گے۔ لیکن آخرت میں تمام دنیا سے بھی ملٹیپلائی بائی 2 دولت ہو تو وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمارے پاس یہ آفر ابھی موجود ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں؟ نہیں، ان کی مثال اصل میں وہ اندھوں اور آنکھوں والے ہی ہے۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھیں۔
اب یہ بات ہے کہ نصیحت تو جو قبول کرتے ہیں تو عقل والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں. تو اب اگر آپ نے قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد بھی وہ لوگوں کی روش کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے عہد کو جو انہوں نے کیا ہے، تو وہ عہد جو ہم نے سورۃ الاعراف میں آیا کہ جو ہم نے عالم برزخ میں کیا، مطلب ہم نے پیدا ہونے سے پہلے کیا، جب ہم سب روحوں کی شکل میں موجود تھے، تو تب ہم نے کہا کہ ہاں ہم نے وعدہ کیا لیکن اب وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. لیکن ایک وعدہ وہ بھی تو ہے، اور ملٹیپل اور وعدے بھی ہم کرتے ہیں. ایک وعدہ جو ہم نے اسلام قبول کرنے سے کیا، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور کو الہ بنا لیا کرتے ہیں. سورۃ توبہ میں گزرا، سورۃ کاف میں بھی آئے گا، اور مختلف جگہوں پہ آتا ہے. سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی پر کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ بھی شرک ہے. تب بھی ہم نے اس بندے کو الہ ڈکلیئر کر دیا، وہ پھر ہمارا نفس ہو، کوئی انسان ہو، کوئی دنیا کا فائدہ ہو، مال اسباب ہو، تو ہم اس عہد کو پورا کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس کیٹیگری کے لوگوں میں فال کرتے ہیں یا نہیں، کہ جو اپنے اللہ کے ساتھ جو عہد تو وہ پورا کرتے ہیں؟ کہ ہم وہ ہیں بندے جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے عہد پورے کر سکیں جو اللہ کے ساتھ نے کیے. اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے جن لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کا، جس طرح سے تعلق بنانے کا جو حکم دیا ہے، وہ اس طرح سے قائم کرتے ہیں. اپنے رشتہ دار ہوں، اپنے دوست احباب ہوں، لیکن جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منقطع کرنے کا یا ان سے باز رہنے کا حکم دیا ہے تو ان سے دور بھی رہتے ہیں. یہ ہے وہ بات. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اپنی ذاتی ذاتی مفاد کی بیس پر اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے، اور وہ معاملات خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں. دنیا کے مال اسباب کی بیس پر جو ہے ہم اپنے سگے بہن بھائیوں، والدین، ان کے ساتھ جو ہے روابط جو منقطع کیے ہوتے ہیں. اور جہاں پر دنیا کا تھوڑا سا بھی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے دنیا دار لوگوں کے ساتھ، وہاں پر جو ہے بڑی بڑی پینگیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، بڑے بڑی دوستیاں یاریاں لگ رہی ہوتی ہیں، بڑے روابط قائم ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. انہیں حکم دیا ہے، انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. یہ بات ہے کہ رب سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے گناہوں لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو ہم کہاں جائیں گے. ساتھ یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے، اگر ہم اللہ سے مغفرت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. ساتھ یہ بھی دل میں ہونا چاہیے، اور یہ مل جل کے تقویٰ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو آگے کیا ہے کہ ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. یہ وہ چیز ہے کہ اس کو سامنے رکھا جائے. حساب اور کتاب کے دن کو، اکاؤنٹیبلٹی کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بھی دنیا اور دنیا کے معاملات ہیں یہ اینڈ ہونے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے حساب دینا ہے ہر چیز کا. ہر چیز کا وہ ایک نظر جو دیکھتے بھی ہیں نا ہم، اس کا بھی وہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے نا، بھلائی ہے یا برائی ہے، وہ ہم وہاں پہ سامنے پائیں گے. تو یہ اپنے سامنے ہمیں چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق ہمارا عمل انشاءاللہ بدلتا بھی ہے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. یہ بات کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جس حال میں رکھتا ہے جس حال میں اللہ تعالیٰ انہیں رکھتا ہے، دین پر چلتے رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت پر چلتے رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. اور جہاں پر کچھ انہیں فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے تو اس رب کا ہی شکر ادا کیا کرتے ہیں. یہ نہیں روش کہ آپ کو کوئی مشکلات آ رہی ہیں دین پر عمل کرنے میں یا دین لوگوں تک پہنچانے میں، صحیح دین، تو آپ جو ہے پیچھے ہٹ جائیں، یا آپ ڈر جائیں، آپ جو ہے آپ کہیں کہ چلو ہم کیا یہ چھوڑ دیتا ہوں، یا یہ معاملات، یا آپ اللہ کی نافرمانی پر آ جائیں. آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات ایسی آئی ہیں تو پھر آپ اللہ کی نافرمانی والا جو ذریعہ ہے وہ اختیار کر لیں. تو فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں تو
یہ ہے صبر کہ آپ اس پر اللہ کی اطاعت کو چھوڑیں نا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت دیا ہے، زیادہ دیا ہے، بیماری ہے، جو بھی ہے اس پر صبر کریں۔ نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہوں جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ اب یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو بھی مطلب صرف رشتہ دار آپ کے نیک ہیں تو آپ ان کی رشتہ داری کے بیس پہ چلے جائیں گے جنت میں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے صالح رشتہ دار ہوں گے، بیویاں میں سے صالح ہوں گے، اولاد میں سے صالح ہوں گے، باوجداد میں سے صالح ہوں گے، ہاں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اگر وہ اپنے عمل کی بیس پر رہ گئے پیچھے تو نہیں، وہ پھر جنت میں جو جائے گا وہی جائے گا جس نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا ہوگا، اور وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کے عمل جو ہے اس کا ساتھ نہ دے سکے، جس کے عمل جو ہیں اس کرائٹیریا پورے نہ کر سکے، تو وہ پھر جتنے مرضی رشتہ داریاں تعلق، دنیا میں تو ہم تعلق و رشتہ داریاں اور سفارشوں سے بڑا کچھ کام نکال لیتے ہیں نا، لیکن آخرت میں ایسا معاملہ نہیں چلنے والا۔ وہ بھی، اور یہ مطلب یہ نہیں کہ یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو لینا ہے وہ لے لے، کیونکہ قیامت کے دن اگر تیرے اعمال تیرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں وہاں پہ تیرے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ کون فرما رہا ہے؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں، جو کہ اللہ اکبر، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ پکے جنتی ہمارے ہاں سمجھے جاتے ہیں اور ضرور ہیں بھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا؟ ان کو بتانے کا مقصد یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے کہ یہ نہ سوچ لینا، کسی زوم میں نہ بیٹھنا کہ بھائی کسی کی تعلق، کسی کی رشتہ داری، کوئی جو ہے سفارش جو ہے تمہارے کام آ جائے گی کہ دنیا میں جو مرضی کرتے جاؤ اور آخرت میں جو بھی برے اعمال لے کے آؤ گے تو بس رشتہ داری ہوگی، ہاں جی آئے ہیں جی، فلانے کے بھائی آ گئے ہیں، فلانے کا بیٹا آ گیا جی، فلانے کا وہ آ گیا، تو وہ کوئی چکر نہیں ہے وہاں پر ایسا۔ وہاں پر صرف آپ کے جو آپ صحیح اعمال ہوں گے وہ اور ایمان جو ہوگا وہ ساتھ دے گا، وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو فساد وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، جو فساد پھیلانے والے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتلا میں مگن ہے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراہم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے۔ جس کے لیے فراخ بھی کیا ہے تو اس کا بھی امتحان ہی ہے، اور جس کے لیے نپاتلا کیا ہے تو اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ وہ صبر کرے گا جس کے لیے نپاتلا ہے، اور جس کے لیے فراخی ہے وہ شکر ادا کرے گا۔ اور اس سب میں ایک چیز جو کامن ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اگر وہ جو فراخی پاتا ہے وہ فراخی پا کر اللہ کی اطاعت سے نکل جائے تو وہ بھی رزق اس کے لیے نعمت نہیں بلکہ اس کے لیے زحمت بنی، اس کے لیے باعث عذاب بن سکتی ہے۔
وہ جو اسے جو بھی رزق میں فراخی عطا کی ہے، اور اس کے برعکس وہ بندہ جس کو کم دیا جائے یا جس سے نفع تلا دیا جا رہا ہے وہ ناشکری، وہ جو ہے صبر نہیں کرتا، وہ کوئی حرام ذرائع کو استعمال کر لیتا ہے، تو وہ بھی جو ہے اس کے لیے جو وہ بھی رزق ہوگا، وہ بھی اس کے لیے زحمت کا باعث بنے گا، نہ کہ اس کے لیے رحمت کا یا جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، جو بھی لوگ اوپر اللہ کے عہد کو باندھ کر توڑ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ اصل میں کیا وہ فورس ہے جو انہیں اللہ کی اطاعت سے دور لے جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں مگن ہے، ان کی سوچ دنیا سے آگے جاتی نہیں ہے، وہ دنیا تک ہی رکے ہوئے ہیں، ان کی ساری پلاننگ، ان کی سارے خواب اور ان کی ساری چاہتیں جو ہیں یہاں تک ہی رہ جاتی ہیں۔ آخرت کے بارے میں تو بس ان کے دماغ میں بس ہے ہاں جی ہے ایک آخرت بھی ہے، ہاں جی بالکل، لیکن اصل میں ان کی عمل پر کوئی اس کا اثر نہیں ہے، وہ بس ان کی ایک زبانی کلامی بات ہے، لیکن اگر وہ حقیقی ایمان رکھتے ہوں اس چیز پر تو ان کا عمل کچھ اور ہو۔ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ دنیا یہ جو مثال آپ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں اس کو ہی آپ لے لیں کہ دنیا میں انسان تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے کیا کیا کرنے کو تیار ہوتا ہے، کیا کیا ایک جاب بھی ہے نا، کچھ بھی سیلری ہو، ایک جاب بھی ہے، اس کے لیے ایک خاص روٹین فالو کی جا رہی ہے، ایک آفس کا ڈیکورم فالو کیا جا رہا ہے، رولز اینڈ ریگولیشن ان کو فالو کرتے ہیں، پھر جا کے ایک وہ جو ہے نا پورے مہینے کی محنت کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ایک جو بھی رزلٹ ملتا ہے، جو بھی معاوضہ ملتا ہے، تو امیجن کریں کہ وہ حاصل کرنے کے لیے انسان دنیا میں اتنا کچھ کرتا ہے، لیکن وہ آخرت کے دن اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے پوری دنیا کی دولت ملٹی پلائڈ بائی 2 دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اس حد تک دنیا کا جو کمپیریزن ہے نا، مطلب کمپیریزن ہے ہی نہیں، کوئی اتنا متاع قلیل ہے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی دنیا اگر کمپیئر کیا جائے اسے آخرت سے، لیکن ہاں اپنی کیپیسٹی میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اس دنیا میں رہ کر ہی ہم نے آخرت بھی کمانی ہے، آخرت کمانے کا ذریعہ دنیا ہی ہے، دنیا کی یہ ہے اصل سگنیفیکینس کہ اسی دنیا سے ہمیں آخرت ملتی ہے، یہ ہے دنیا کا ایک فائدہ میں سے ایک فائدہ۔ جزاک اللہ، لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ کسی نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو کر لیں، کوئی کوشچن ہے تو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔